السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان پارٹ 7۔ ہائے تم آ گئی، چلو کھانا تیار ہے، جلدی سے کھا لو۔ آدم اور دانی گھر آئے تو روز نے انہیں سیدھا کھانے پر ہی بٹھا دیا۔ میں پہلے فریش ہو جاؤ پھر کھاؤں گی، دانی یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے آدم کا پریشان چہرہ روز سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو پریشانی میں دیکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی، اور وہ جیسے اس کی آواز پر کسی خواب کی کیفیت سے باہر آیا تھا۔ بلیک ڈیول؟ کیا بلیک ڈیول؟ روز کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ دانی نے کہا کہ بلیک ڈیول نے اس کے کالج میں لڑکوں کو مارا ہے، اور ایک پل کے لیے تو روز بھی ٹھہر گئی۔ ڈیول بھائی اتنے چھوٹے کام نہیں کرتے کہ وہ کالج کے لڑکوں کو مارتے پھرے۔ اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ ہمیں بتاتے، خود نہ پہنچ جاتے انہیں مارنے کے لیے۔ وہ ایک یقین کے ساتھ کہہ کر اب ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ وہی تو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر ڈیول کو ایسے چھوٹے کام کرنے ہوتے تو وہ ہم سے کہتا، مگر دانی نے یقین سے کہا تھا کہ وہاں پر سب بلیک ڈیول کا ہی نام لے رہے تھے، اور جب بھی ڈیول کسی کو مارتا ہے تو ایک سرخ کارڈ اس کے پاس چھوڑ جاتا ہے جو اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا، اور وہ کارڈ ان کے پاس سے ملا تھا۔ اب کی بار تو روز بھی اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ اگر ڈیول بھائی نے یہ کیا ہے تو ضرور انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا، لیکن بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ کام کرنے کے لیے خود کیوں جانا پڑا۔ دانی بتا رہی تھی وہ لڑکے لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے اور دانی کو بھی پریشان کر چکے تھے، بس اس لیے۔ اب کی بار روز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم نے خود ہی تو کہا کہ دانی کہہ رہی تھی کہ ڈیول بھائی نے ان لوگوں کو مارا ہے جو دانی کو پریشان کرتے تھے، تو اب اتنے پاگل تو تم بھی نہیں ہو آدم جو تم سمجھ نہیں پا رہے۔ مگر آدم حقیقت میں کچھ نہیں سمجھا تھا۔ اب تم سیدھا سیدھا مجھے بتاؤ گی؟ وہ الجھن کا شکار تھا۔ کیا ڈیول بھائی دانی کو پسند؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ ڈیول اور وہ بھی پسند؟ اور وہ بھی ایک لڑکی کو؟ بالکل بھی نہیں۔ الو کے پٹھے، اگر لڑکی کو نہیں پسند کریں گے تو کیا لڑکے کو پسند کریں گے؟ محبت انسان کو کبھی بھی ہو جاتی ہے اور کسی سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ڈیول کے اندر دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ فلمی ڈائیلاگ سب مارتے ہیں کہ ہمارے اندر دل نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی احساسات نہیں ہے، مگر حقیقت میں سب کے اندر دل ہوتا ہے، سب کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اور سب کے اندر احساس ہوتا ہے۔ اور تم خود سوچو، آج تک ڈیول بھائی گھر میں تم نے کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ اور وہ بھی رہنے کے لیے؟ تم خود سوچو، اگر ڈیول بھائی کے دل میں احساس نہ ہوتا اس لڑکی کے لیے تو وہ کبھی یہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تم اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اگر ایسا کچھ بھی ہے تو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ وہ اب بس روز کی باتوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ روز ہی منہ بناتے ہوئے اب کھانا کھانے لگی تھی، مگر آدم کے ذہن میں بس یہی باتیں چل رہی تھی کہ کیا وہ آگے بڑھ چکا ہے؟ کیا اس نے اپنے ماضی سے جان چھڑوا لی ہے؟ کئی باتیں تھی آدم کے ذہن میں، مگر اس کا جواب صرف وقت ہی دے سکتا تھا۔ دانی کچھ دیر بعد فریش ہو کر نیچے آ چکی تھی، مگر چہرے پر پریشانی کے بادل دکھ رہے تھے۔ وہ دوڑنے والے انداز میں ان سب کے قریب آئی۔ آدم بھائی، وہ حقیقت میں پریشان تھی۔ روز بھی کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، اور ڈیول جو سیڑھیاں اتر کر اب نیچے کی جانب آ رہا تھا وہ سیڑھیوں پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ گاؤں سے غزل کا فون آیا ہے، اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے گاؤں جانا ہے، بس مجھے کیسے کر کے گاؤں جانا ہے۔ وہ اب باقاعدہ رونے پر آ گئی تھی۔ روز نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آدم بھی اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ پلیز آدم بھائی، مجھے آج ہی جانا ہے گڑیا، آج کوئی ٹرین نہیں ملے گی، اور گاڑی کا ہمیں پتہ کرنا ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں کرتے آدم کہ تم خود چھوڑ کے آ جاؤ؟ روز نے ایک اچھا سا مشورہ دیا تھا، مگر دانی آگے سے بول پڑی، ہرگز نہیں، مانا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور اماں ابا کو آپ کے بارے میں پتہ ہے، مگر گاؤں والوں کو تو بس موقع چاہیے بات کرنے کا، اور میں ہرگز کوئی موقع نہیں دے سکتی، اور گاؤں میں سوائے حویلی کے لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور آپ کی جب اتنی بڑی گاڑی وہاں جائے گی تو حویلی والوں تک بھی یہ بات پہنچے گی، اور اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات تب تک حویلی والوں کو پتہ نہ چلے جب تک تم شہر نہ چلی جاؤ، ورنہ وہاں کی سردار کی بیوی مجھے روک لیں گی، میں ہرگز ایسے نہیں جا سکتی۔ وہ روتے روتے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ گاڑی والے تو کہہ رہے ہیں کہ رات 2 بجے کی گاڑی نکلے گی، مگر ابھی تو 7 بجے ہیں، اور 2 بجنے میں اچھا خاصا وقت ہے۔ اس کے آنسو تھمنے کو ہی نہیں آ رہے تھے۔
دیکھو دانی، آدم کے ساتھ تم جا نہیں رہی، ٹرین کوئی ملے گی نہیں، تو یہ ایک ہی راستہ ہے، بس تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور ویسے بھی 7 تو بج چکے ہیں، تو بس 2 بھی بج ہی جائیں گے۔ روز اس سے اب مکمل بات سمجھا رہی تھی۔ دانی کے پاس بھی اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے انتظار کرنے کے۔ اور بلیک ڈیول جو سیڑھی سے اتر کر نیچے کی جانب آ رہا تھا، وہ الٹے قدم اوپر کی جانب چلا گیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ ایموشنل سین دیکھنے کا۔ کیا تم نے پوچھا؟ دانی بس روئے جا رہی تھی اور روز کو بس اس کی فکر تھی، کہیں وہ اپنی طبیعت نہ خراب کر لے۔ تو وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے سمجھانے لگی۔ آدم بہت دیر سے فون پر لگا ہوا تھا کہ کہیں سے ٹکٹ مل جائے، مگر کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ عید بھی بہت قریب تھی، اس لیے جگہ نہ ہونے کے برابر تھی اور اس سے تو بس اپنے اماں ابا کے پاس پہنچنا تھا کیسے بھی کر کے۔ آدم میں کیا کہتی ہوں، ہم خود جا کے وہاں پتہ کرتے ہیں۔ رات کے 11 بجنے کو آ گئے تھے، مگر اب روز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ان چند دنوں میں ہی اس لڑکی نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا تھا ان لوگوں پر، جو اس لڑکی کے آنسو ان سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ ہاں مجھے لگتا ہے یہی کرنا پڑے گا، میں بھی چلوں گی۔ ان کی بات سن کر دانائن بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر آدم اسے سمجھانے لگا کہ اس کا ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگ کوشش کر کے ٹکٹ لے کر آتے ہیں، پھر تو اس سے ویسے بھی جانا ہے۔ اور وہ کافی حد تک بہل چکی تھی تو چپ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ تو چلے گئے تھے اس بات سے بے خبر کہ وہ گھر میں اکیلی ہے، کیونکہ بلیک ڈیول بھی اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی، آدھے گھنٹے سے اوپر ہونے والا تھا۔ روز اور آدم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بالآخر وہ تھک کر اب نیچے کی جانب آ رہی تھی جب اسے سامنے والے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ کچھ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی کمرے میں۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی تھی، پھر دنیا جہاں کی ہمت جمع کر کے وہ آگے بڑھنے لگی۔ قدم آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خوف جو حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ جب دروازے سے قدم قریب ہوتے گئے اس کا خوف اور بڑھتا گیا۔ بالآخر وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنا سر آگے کیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے کسی خوفناک فلم سے کم نہیں تھا۔ ایک دم اس کا جسم سن ہوتا گیا، اسے اپنے حواسوں پر قابو نہیں رکھا جا رہا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پورے جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ آپ سے میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے امی جان؟ آپ ضد پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب بہت تھک چکا تھا۔ کافی دن ہو چکے تھے جنت کو حویلی میں رکھے ہوئے، اور زاویار اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا کہ وہ بس اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ یہ بات اس سے ناگوار گزری تھی۔ ابھی تو وہ اس گھر میں نہیں آئی تھی اور اس گھر پر حکم چلانے لگ گئی تھی۔ کل ہی ایک ملازمہ کو اس نے نوکری سے نکال دیا، صرف اس لیے کہ اس کا کھانا 10 منٹ لیٹ وہ لے کے آئی تھی۔ ملازمہ کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ جس وقت اس نے کھانے کے لیے کہا تھا وہ وقت کھانے کا تھا نہیں، لیکن پھر بھی اس نے جلدی بنایا تھا۔ تھوڑی سی دیر کیا ہو گئی، جنت بی بی کو غصہ آ گیا جب یہ بات ربائشہ اور زاویار کو پتہ چلی تھی۔ تم دونوں کو یہ بات ہرگز اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے دوبارہ اس ملازمہ کو بلا لیا تھا کام پر، اور یہ بات جنت کو بہت بری لگی تھی۔ صبح سے اس نے کمرہ بند کر کے رونا مچایا ہوا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہی ہے۔ اماں جان، وہ ہماری پرانی ملازمہ ہے اور اتنی سی غلطی پر وہ کیسے نکال سکتی ہے؟ بلکہ غلطی پر کیوں، وہ ہمارے گھر میں ایسے حکم کیسے چلا سکتی ہے؟ اس کا صبر اب انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اگر وہ حکم چلا رہی ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے زاویار؟ اگر وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، بعد میں بھی اس کا ہی حکم چلے گا تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اور تم بھول رہے ہو، میں جو فیصلہ کرتی ہوں وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں، تمہاری شادی جنت سے ہی ہوگی۔ وہی کائنات شاہ کی روز کی باتیں جس سے وہ تھک چکا تھا۔ اور میں بھی اماں جان آپ کو کہہ چکا ہوں، میں جنت سے شادی نہیں کروں گا۔ آخر وہ بھی تو تھا ان کا ہی بیٹا، ضد میں ان سے کئی بڑھ کر تھا۔ کیا تم میرے فیصلے سے انکار کرو گے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ عزیز شاہ کرسی پر بیٹھے ماں بیٹے کی بحث سن رہے تھے۔ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے نہ کائنات شاہ پیچھے ہٹے گی اور نہ زاویار۔ فضول میں بحث کے بیچ میں کیا آنا، وہ دونوں فیصلوں پر ہی راضی تھے۔ اماں جان آپ ایسا نہیں کر سکتی، بس زاویار، بس میں نے تمہیں اس لیے بڑا کیا تھا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے فیصلے سے انکار کرو۔ اس حویلی میں میرا حکم چلتا ہے، اس حویلی پر صرف میرا حق ہے۔ میں جسے چاہوں اس حویلی میں لاؤں اور میں جس سے چاہوں اس حویلی سے نکال دوں، یہ میرا فیصلہ ہوگا زاویار عزیز شاہ۔ اور اگر تم نے جنت سے شادی نہیں کی تو میرے لیے کفن لے آنا، اپنے ہاتھوں سے آگ لگاؤں گی خود کو۔
مگر جنت کے علاوہ کوئی بھی اس گھر میں بہو بن کر نہیں آئے گی، یہ چیز یاد رکھنا تم۔ وہ اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے مغرور لہجے میں کہہ کر اب دروازے سے پار ہو چکی تھی اور وہ بس بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ آج بھی چپ تھا۔ بابا سائی، وہ ابھی کچھ کہتا کہ سامنے سے عزیز شاہ بول پڑے، تم خود بات کر لو اپنی اماں جان سے، میری تو وہ بات مانے گی نہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ زاویار نے افسوس سے اپنے باپ کو دیکھا، پھر ان کے قریب آیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک طنزیہ مسکراہٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میں بھی کس خوش فہمی میں تھا کہ آپ میرے لیے اسٹینڈ لیں گے۔ آپ اپنی پہلی بیوی کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے، اپنے پہلے بیٹے کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے تو میرے لیے کیا کھڑے ہوں گے؟ اور یہ تھا عزیز شاہ کے منہ پر زوردار تھپڑ جو ان کے اپنے ہی بیٹے نے مارا تھا۔ پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے، وہ زخم جو سالوں سے دل پر لگے ہوئے تھے۔ وہ اسی طریقے سے طنزیہ مسکراتا ہوا اب باہر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ پیچھے عزیز شاہ کو یادوں کے سمندر میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جن یادوں سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتے تھے وہ بار بار ان کے سامنے آ رہی تھی۔ کانوں میں برسوں پہلے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ آوازیں جو عزیز شاہ کو سکون سے سونے نہیں دیتی تھی، وہ آوازیں جو انہیں ہمیشہ بے چین رکھتی تھی، وہ آوازیں آج پھر سے ان کا چین لے گئی تھی۔ سائی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کتنی محبت کی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں مر بھی جاؤں گی تب بھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی۔ سائی، اللہ نے شوہر کا مرتبہ بہت اونچا لکھا ہے اور آپ میرے سب کچھ ہے۔ روزینہ شاہ عزیز شاہ سے زندگی کے آخری سانس تک محبت کرتی رہے گی۔ آپ کو تو سب معاف ہے سائی۔ سائی، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ یقین کریں میرا، میں نے کچھ نہیں کیا سائی۔ سائی، یہ غلط ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے مجھ پہ۔ میں نے زندگی کے آخری سانس تک آپ کے ساتھ وفا نبھانے کا وعدہ کیا تھا، میں بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں سائی؟ خدا کے لیے اپنے بیٹے کی طرف دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ ہمارا بچہ ہے یہ سائی، آپ کا خون ہے، خدا کے لیے سائی ہمیں بے سہارا مت چھوڑے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ عزیز سائی، ایسا مت کرے ایسا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ایک دن ضرور ہوگا سائی، لیکن دعا کیجیے گا تب تک وقت نہ نکل جائے، کیونکہ اگر وقت نکل گیا تو سوائے پچھتاوے کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ سائی، اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آوازیں اور زور سے ان کے کان چیر رہی تھی۔ سائی، وہ آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ۔ انہوں نے زور سے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بس کرو، بس کرو، بس کر جاؤ خدا کے لیے۔ اب ان کی حد ہو چکی تھی، وہ باقاعدہ چلاتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ روزینہ، اتنے سالوں بعد بھی تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو زندگی کا آخری سانس تک یاد رہوں گی۔ دیکھو، تمہارے جانے کے بعد بھی تم مجھے ابھی تک یاد ہو، مگر صرف تکلیف دینے کے لیے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا تم اسی کی حقدار تھی روزینہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نیند کی دوائی کھا کر نیند کی وادیوں میں چلے گئے تھے، مگر ابھی تو پوری رات باقی تھی اور ابھی تو خوف کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو عزیز شاہ کو پوری رات نیند کی دوائی کھانے کے بعد بھی سکون سے نہیں سونے دیتا تھا۔ یا اللہ سائی، یہ کیا؟ ایسا کیسے؟ یہ آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ اب سامنے کا منظر دیکھ کر آگے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے سامنے کا منظر دیکھ کر خوف آ رہا تھا، مگر سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر وہ اس کے جسم پر خنجر کا نشان، جس سے خون اتنا بہہ چکا تھا کہ اس کی سفید شرٹ خون سے لال ہو چکی تھی۔ بے اختیار دانیل آگے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا ابان؟ وہ پتہ نہیں کیوں مگر اس کو تکلیف میں دیکھ کر دانیل سے رہا نہیں گیا۔ ابان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ کیسے لگا ہے، لیکن ابھی یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ ابھی تو اسے بس کیسے بھی کر کے اسے ٹھیک کرنا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں صوفے سے ٹکرا گیا تھا، جس سے اس کے پاؤں میں شدید درد کی لہر دوڑ چکی تھی، مگر ابھی اسے کہاں اپنی فکر تھی، ابھی تو اسے بس اس سے ٹھیک کرنا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے کچن میں سے دوائی کا باکس لے کر اوپر کی جانب آئی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی پوری طریقے سے بند نہیں تھیں۔ دانیل کے پاؤں میں لگی ہوئی چوٹ سے وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، مگر ابھی اس سے اوپر پہنچنا تھا۔ سیڑھی سے بہت مشکل سے وہ اس کے کمرے تک پہنچی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی پیٹھ پر جو خنجر کا نشان تھا اس سے خون صاف کرنے لگی۔ جب بلیک ڈیول کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے زخم پر دوائی لگا رہا ہے، وہ ایک دم پیچھے کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی؟ وہ گھرا کر بولا تھا۔ ایک پل کے لیے تو دانی سہم گئی تھی۔ اس کی آواز میں ایسا رعب تھا کہ دانیل کے پورے جسم میں خوف اور تیزی سے داخل ہو گیا تھا۔ وہ آپ کا زخم خون زیادہ نکل رہا ہے؟ وہ ہکلا کر اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا یہ روپ پہلی بار دانی نے دیکھا تھا، مگر اس کا زخم کافی گہرا تھا۔ وہ ہرگز اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔
تو اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ کیا لڑکی تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار اس کی آواز اور تیز تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام کرے جا رہی تھی۔ دیکھیں میں نہیں جا سکتی، آپ کا زخم بہت گہرا ہے، فوری طور پر ٹریٹمنٹ نہیں کیا تو خنجر کا زہر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، مگر اتنا میں نے بھی پڑھا ہوا ہے اور میں میڈیکل کا ہی پڑھ رہی ہوں، اور وہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کسی کو بھی اگر تکلیف میں دیکھو تو فوراً اس کی مدد کرو، چاہے سامنے والا کتنا ہی منع کرے۔ تو میں ابان صاحب آپ اپنا کام کر رہی ہوں، برائے مہربانی آپ مجھے تنگ نہ کریں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ کر دوبارہ اپنا کام کرنے لگی، مگر وہ کہاں سن رہا تھا، وہ تو بے ہوشی کی الگ وادیوں میں سیر کر رہا تھا۔ جب دانی نے اسے چپ دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ اب وہ چپ چاپ اپنا کام کر سکتی تھی۔ 15 منٹ بعد اس نے اس کی پٹی مکمل کر دی تھی۔ یا اللہ سائی شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اب ان کو بس بیڈ پر لٹانا ہے الٹا، تاکہ زخم پر زور نہ آئے، پھر یہ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس بھاری بھرکم آدمی کو کیسے اٹھا کر بیڈ پر لے جائے۔ دانی جتنی 3 لڑکیاں بھی اس سے مشکل سے ہی اٹھا پائے، وہ تو تھی بھی سنگل پھسلی۔ اس کو اٹھانا مطلب کہ پہاڑ کو سرد کرنے جیسا تھا، مگر اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ وہ زیادہ دیر ایسے بیٹھتا تو اس کی کمر اٹک جاتی، جس سے اسے اور تکلیف ہو جاتی۔ وہ اب کیا کرتی؟ پیچھے سے وہ اسے پکڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ پیچھے اس کا زخم تھا جس پر اس نے پٹی باندھی تھی۔ اب یہی راستہ بچا تھا کہ وہ اسے آگے سے سہارا دے کر بیڈ پر پہنچائے۔ وہ اللہ سائی کا نام لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ یا اللہ سائی، بس انہیں آج اٹھا کر بیڈ پر لٹا دو، مجھے ہمت دینا۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو کل پورے 40 روپے کی مٹھائی بانٹوں گی، بس ہمت دے دے اللہ سائی۔ وہ بس دعائیں مانگتے ہوئے اب اسے اٹھانے لگی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا کھاتے ہیں؟ اتنا وزن تو ہمارے گاؤں کی بھینس کے اندر بھی نہیں ہوتا جتنا وزن اس آدمی کے اندر ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوششیں کرے جا رہی تھی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے۔ وہ اس سے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جب سامنے سے ابان کی آنکھیں کھلی، اور اپنے بالکل قریب دانی کو دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ بالکل اس سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اتنا قریب تھے کہ بیچ میں سے ہوا گزرنا بھی ناممکن تھا۔ پہلے ابان نے اسے دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف بڑھائی۔ دانی نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو فوراً پیچھے کی طرف ہٹی اور وضاحت دینے ہی لگی تھی جب سامنے سے ابان خود بول اٹھا، تو اب تم ان حرکتوں سے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو گی؟ تم بھی ان لڑکیوں کی طرح چیپ ہی ہو۔ لڑکے اگر سیدھی طریقے سے متوجہ نہ ہو تو ایسے حرف اپنا کر اسے اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور دانی کے اوپر جیسے کسی نے ابلتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ اس کے پورے جسم میں غصے کی ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ جو اس نے اتنا سب کچھ اس کے لیے کیا، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کے کردار پر وہ وار کر رہا تھا۔ دیکھیں ابان صاحب، آپ غلط، وہ سنجیدہ اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں وضاحت دینے لگی تھی۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، میں جانتا نہیں ہوں کیا تم جیسی لڑکیوں کو، گاؤں سے چھوٹے گھروں میں رہنے والی لڑکیاں جب اتنے بڑے گھر کو دیکھ لے تو اسے اپنا بنانے کا سوچتی ہیں، اور تم بھی وہی کر رہی ہو۔ جب ایسے متوجہ نہیں ہوا تو اپنی گھٹیا حرکتوں سے مجھے۔ اس کے اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ دانی نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ چپ، بالکل چپ ابان، وہ اس پر بجلی کی طرح گرجی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ جیسی لڑکیاں؟ اگر مجھے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا تو میں کب کا کر چکی ہوتی، لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہے، اور آج میرے کردار پر وار کر کے ثابت کر دیا کہ کتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں آپ۔ میں یہاں پر ایک مجبوری کے تحت رہ رہی تھی، بلکہ خود بھی نہیں، آپ نے خود روکا تھا مجھے، یاد ہے نا ابان صاحب؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، اپنے اماں ابا کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہرگز نہیں۔ ان کی تربیت کی تو گاؤں میں مثالیں دی جاتی تھی، اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے برسنے کو بس بے تاب تھے، مگر اس بے حس آدمی کے سامنے وہ اپنے آنسو دکھا کر خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اور بات رہی اس گھر کی، تو میں ابھی کے ابھی چھوڑتی ہوں۔ میں ویسے بھی اپنے گاؤں میں واپس جا رہی ہوں، اور میری تربیت کیسی ہوئی ہے کیسی نہیں یہ میں جانتی ہوں۔ آپ کی تربیت اچھی طریقے سے نظر آ گئی ہے ابان صاحب۔ اور سامنے ابان جو ابھی اس تھپڑ کو ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کی باتیں تو اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ آپ کا زخم گہرا تھا، اگر فوری طور پر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو زہر اندر تک پھیل جاتا، اور کچھ ہی دیر بعد آپ تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور پھر جنازے میں لوگ آپ کو اٹھا کر قبر میں چھوڑ آتے، اور وہاں پر اپنے اعمال کا بدلہ چکا رہے ہوتے آپ۔ لیکن میری غلطی تھی کہ میں نے یہ کیا۔
میری بلا سے ابان اگر آپ مر بھی جائیں تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ وہ اتنا کہہ کر اب نیچے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو چوٹ پاؤں میں لگی تھی، اس کا درد اس کے دل پر لگی ہوئی چوٹ کا درد زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس انسان کے لیے کتنا کچھ کیا تھا، اس کی جان بچائی تھی، اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا بیگ اٹھا کر وہ اب باہر کی طرف جا رہی تھی۔ پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بجنے کو آئے تھے اور اس ٹائم ایک لڑکی کا باہر نکلنا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ مگر جو الزام اس نے اس کے کردار پر لگائے تھے، اگر اس میں عزت نفس ہوگی تو وہ ایک سیکنڈ اس بے حس آدمی کے گھر میں نہیں رکے گی۔ وہ فوراً اپنا دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس دہلیز سے قدم باہر نکال چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے آگے اس کے لیے ایک مصیبت تیار تھی، آگے اس کے لیے ایک آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے بے خبر بس اپنے آنسو آنکھوں سے بارش کی طرح ٹپکا کر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس شہر میں نئی تھی، اسے تو اپنے ہاسٹل کا راستہ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی آدم کے ساتھ جاتی تھی۔ اسے ایک تو اپنی ماں کی فکر تھی، اوپر سے یہ اندھیری رات جو اسے اور ڈرا رہی تھی۔ وہ ان سنسان راہوں پر بس چلتی جا رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے اس کے چہرے پر کالا کپڑا ڈال دیا تھا۔ ابھی وہ چلانے کی کوشش کرتی کہ اتنے میں ایک گاڑی سامنے سے آئی اور اس میں اسے بٹھا کر کہاں لے گئے کسی کو پتا نہیں تھا۔ گارڈ نے اسے اطلاع دی تھی کہ وہ لڑکی گھر سے باہر نکل چکی ہے، مگر اسے کہاں فکر تھی۔ اس لڑکی نے جو اسے تھپڑ مارا تھا وہ تو ابھی اس تھپڑ سے باہر ہی نہیں نکلا تھا۔ اب وہ اس کی کیا فکر کرتا۔ وہ شاور لینے کے لیے واش روم کے اندر گیا۔ جب ٹھنڈا پانی پیٹ پر گیا تو اسے محسوس ہوا کہ پیچھے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو شیشے سے اس نے دیکھا تو اس کی پیٹھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر ابھی اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ بیڈ پر الٹا لیٹ کر سو چکا تھا، ان سب چیزوں سے بے خبر ہو کر کہ اس لڑکی پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ وہ بے خبر تھا کہ اس لڑکی پر اس کی وجہ سے کیا مصیبت آ چکی ہے۔ اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جو غلطی اس کا زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ آگے جاری ہے۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، یہ والا پارٹ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں سناؤں گی۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کہانی کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایوری سیٹرڈے میں ایک ایپیسوڈ ضرور دیتی ہوں، تو آپ لوگ ہر ویک یہ ایپیسوڈس سن سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پہلے کے ایپیسوڈس بھول چکے ہیں تو آپ پلے لسٹ کے تھرو اسے جا کر دوبارہ سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ہفتے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔